تو یہ اللہ کی طرف سے فرض تھا ان پر، اپنے فرض کو پورا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ آیت کا ترجمہ تو دیکھ لیا ہے نا جی، اب ذرا تھوڑا سا اور غور کریں یہ آیت 140 پر، اللہ کا کلام ہے نا، اس میں 4 اہم چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ایک آیت میں۔ اور وہ سارا اہمیت اور اس کی افادیت کی بنا پر ہے۔ آیت نمبر 140، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے دعوے کو دہرایا آیت میں کہ تم کتنی سنگین بات کرتے ہو۔ واضح طور پر دعویٰ ہے اس میں، شروع میں دیکھیں، کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی ہیں نصرانی تھے، کہ کتنی سنگین تم غلط جرم کر رہے ہو، کتنی سنگین بات کہتے ہو، کتنی سنگین بات کہتے ہو۔ اچھا دوسرا دیکھیں اس میں، یہ مخالفین اور مشرکین یہ زجر اور توبیخ ہے، جسے سرزنش کہتے ہیں، سرزنش، ان کو ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ سرزنش ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ یہ صرف ایک آیت کی بات بتا رہا ہوں 140 میں۔ تیسرا دیکھیں، اس آیت میں حسرت اور افسوس کا اظہار ہے، حسرت اور افسوس کا انداز کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو اللہ کی کسی شہادت کو چھپائیں، جو اللہ کی کسی گواہی یا شہادت کو چھپائیں، جو اللہ کی کسی شہادت کو چھپائیں۔ فورتھ ون دیکھیں، فورتھ ون اسی آیت کی روح سے، اس میں ایک سخت دھمکی بھی ہے، نہایت سخت دھمکی، کہ اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف جو شرارتیں تم کر رہے ہو، جو شرارتیں تم کر رہے ہو، اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بس اس پس منظر میں ایک دفعہ آیت پڑھ لیں اور پھر آخری آیت پڑھتے ہیں اس پارے کی۔ اب ذرا پڑھیں ذرا اس آیت کو، پہلا حصہ دے ذرا دیکھیں آپ۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یہ دعویٰ اللہ نے وہ دعویٰ اس آیت میں لکھ دیا کہ تم کہتے ہو کانوا ھودا و نصارا، نام لے کر کہ یہ یہودی تھے، یہ نصرانی تھے، اور یہ کتنی سنگین بات تم نے کہہ دی۔ پہلا حصہ آ گیا نا، اب آئے دوسرا دیکھیں آپ۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو، یہ سرزنش ہے، عالم
تم زیادہ جانتے ہو یا ام اللہ، اللہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یہ ان کو جھنجھوڑ کر کہا ہے کہ اتنی بڑی بات تم نے کیسے کہہ دی۔ تیسرا آپ دیکھیں، ومن اظلم، کون ہے بڑا ظالم، ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا ومن اظلم، یہ حسرت افسوس کا انداز ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو ممن کتب شہادتن، جو گواہی کو چھپائیں، جو اللہ کی کسی گواہی کو چھپائیں۔ اس آیت میں آگے دیکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یہ ہے دھمکی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ جو تم شرارتیں کر رہے ہو نا دین اسلام کے خلاف اور ہمارے محبوب پیغمبر کے خلاف طرح طرح کی باتیں، تو کہا یہ ان کو بتا دیے کہ اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ دھمکی ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف جو بھی باتیں اور شرارتیں تم کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وما بغافل، غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ پھر یہ اب اس کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ اکبر، یہ اس ایک آیت مبارکہ میں جو ہے نا، ہاں بالکل، یہ قرآن کی خوبی ہے۔ دیکھیں نا، یہ ان کو واضح طور پہ بتا دیا۔ اور آخری آیت ماشاءاللہ یہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی بھی ہے، سیم ہے، ایگزیکٹ سیم ہے، 134 جو پڑھی ہے نا، ورڈ بائی ورڈ سیم ہے۔ کہا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلک، یہ امتن، ایک امت تھی۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ جو نام ابھی پڑھے ہیں، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب، انہی سے نسبت اور تعلق پر وہ فخر کرتے تھے اور بڑا وہ کہتے تھے کہ جی ہم ان میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی ہیں، گزر گئی۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے ما جو کسبت، اس نے کمایا، یعنی جو اعمال ان صالحین نے کیے ان کا اجر ان کو ملے گا، ان کے ساتھ ہے۔ تم سے جو ہے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، جو تم دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کرو گے تو تم جو ہو وہ اس کے ذمہ دار ہو، اس کے ذمہ دار ہو، وہی تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو عمل کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ دیکھیں کیا خوبصورتی ہے، یہ 2 دفعہ ہے یہ آیت ایگزیکٹ، 134 اور 141 ایگزیکٹ دا سیم۔ اب اس کی بھی یہ خوبصورتی دیکھیں، جو موضوع چل رہا ہے نا بنی اسرائیل کا، ایک تو تاکید اور ایمفسس کے لیے 2 دفعہ کہا کہ یہ جو تم نسل پرستی میں پڑے ہوئے ہو اور تم بار بار یہ کہ جی ہم انبیاء میں سے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم تو وہ گروہ ہے، اللہ نے نبوت دی، شہادت دی، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے کام دیکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے، تو 2 دفعہ آ گیا تاکید کے لیے۔ خوبصورتی یہ دیکھیں جو دوسرا ہے وہ ہم سب کے لیے بھی ہے، تمام گروہوں کے لیے بھی ہے، کہ ایک یارڈ سٹک اللہ نے بتا دیا، ایک کرائیٹیریا بتا دیا۔ وہ کرائیٹیریا یہی ہے کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس کے امتی ہیں، منبر پر بیٹھ کے یہی کہے جاؤ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے امتی ہونا، لیکن یہ صرف امتی کہہ کے بخشش نہیں ہوگی۔ جس کے امتی ہیں اس کے اسوہ حسنہ پر کتنا عمل کیا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھا، رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ تو اعمال کو دیکھیں گے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یعنی ہمیں قرآن اسی روح سے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ تو جی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت اور نور ہے، سب کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیں اگرچہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے تو یہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے بزرگان دین بہت نیک تھے، ان کے ذریعے ہم بخش دیے جائیں گے، یا وہ ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہ مختلف انداز سے کہا۔ دیکھیں ایک جگہ
ایک جگہ کیا کئی جگہ ہے ولا تزیرو نہیں وزن اٹھائے گا وازرتن وزن اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ ہوتا ہے نا نہیں ہوگا یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں یار یہ گٹھڑی اٹھا دینا خود اپنے ہی اپنا اٹھا دینا ہے۔ اور دیکھیں سورہ نجم میں بھی ہے کہ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے کوشش کرے، نیک اعمال کا کرے گا وہ اس کا اجر پا جائے گا، برائیوں میں پڑے گا تو اس کا وبال کرنا پڑے گا، ہے نا جی۔ بس آخر میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور پھر آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے، یہ کہا اللہ اکبر ہے، کہا من بطا بہی عملہ، من بطا بہی عملہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، لم یسری بہی نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا۔ یہ کیا خوبصورت وہ ہے، کہا کہ اس کے اعمال نے بہت پیچھے کر دیا تو اب وہ فخر کرتا رہے او میرا نسب میرا تعلق اس سے ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قول ہے بہت خوبصورت۔ تو صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔